پہلے سنتے تھے ہم ایک خاص بات کی جاتی تھی کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی دستور ہوتا ہے، لیکن 9 مئی کے لائسنس ٹو کل کی ایک کھلی آفر کے بعد اور ایک ہولناک جو ان کو آفر ملی تھی، اس کے بعد پولیس جو ہے وہ بالکل جب چاہے جس کو جیسا چاہے ٹریٹ کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجسٹریٹ کے گھر میں گھس جاتے ہیں، پھر ان پر FIR درج ہوتی ہے، پھر جناب ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب تو حد ہی ہو گئی کہ لاہور کے انتہائی سینسٹیو ایریا اور جو تھانہ سرور روڈ ہے اس کے ایریا میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر میں پولیس گھس گئی۔ ایک SHO صاحب اپنے 11 بہادر جوانوں کو لے کر، بالکل ایسے ہی جیسے 9 مئی کے بعد پولیس والے FIR کے بنا، کسی بھی ریسرچ وارنٹ کے بنا PTI کے گھر میں گھس جاتے تھے، اور نہ ہی وہ لیڈر دیکھتے تھے، نہ عورت دیکھتے تھے، نہ بچہ دیکھتے تھے، نہ بوڑھا دیکھتے تھے، اور گھر کی توڑ پھوڑ جو ہے وہ کر دیتے تھے۔ ان کے سامنے کوئی قیمتی چیز مانے نہیں رکھتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہوا اب کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر میں گھسے ہیں، کہا نہ ان کے پاس کوئی ریسرچ وارنٹ تھا، اور بےہودہ قسم کے الزامات لگائے گئے کہ جو کہ عام کسی گھر میں بھی گھسیں تو آپ نہیں لگاتے، کیونکہ پنجاب پولیس اس وقت جس طرح سے کام کر رہی ہے، جس طرح سے ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی، اب وہ کسی بھی بلا امتیاز شخصیت، ان کو کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں رہی، کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں رہا۔ اب وہ جناب اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر کو بھی بخشنے سے باز رہ گئے ہیں۔ اور اب حیرت ناک بات یہ کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ایک پاورفل شخصیت ہوتے ہیں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان صاحب جو ہیں ویل ریپیوٹڈ شخصیت ہیں، ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ کنٹروورسیز نہیں ہیں، ان کے بارے میں ایک اچھی ریپیوٹ پائی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ گھسے ہیں تو ایسے ایسے بےہودگی اور ایسے ایسے الزامات لگائے گئے ہیں کہ جو کہ ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کے خلاف جو ہے جب منصور عوان صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کے ایک اعلیٰ افسر سے بات کی، اور انہوں نے جناب 2 افسران کو ان کے پاس بھیجا بھی، معافی تلافی کرنے کی کوشش کی اور سوچا کہ یہ خبر دب جائے، لیکن ان کی معافی قبول نہیں ہوئی، اور ان پر ایک ہلکی پھلکی سی ایک نارمل سی ہومیوپیتھک سی جو ایک FIR درج تو کر دی گئی ہے دفعہ 155 کے تحت کہ جناب انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اب یہ اختیارات سے تجاوز کرنے کی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ تو پچھلے تقریباً 2-3 سال سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، آپ نے بچوں کو نہیں بخشا، آپ نے لوگوں کو ٹراما میں بھیجا، آپ نے لوگوں کی عزت نفس مجروح کر دی، اور پنجاب پولیس کی ایک خاصیت بھی ہے، اور جس کو سارا پنجاب جانتا ہے کہ ان کی زبان اتنی شستہ، تہذیب یافتہ، باادب ہوتی ہے کہ جیسے ہی زبان کھولتے ہیں تو اگلا جو ہے نا وہ کھل اٹھتا ہے، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، جتنی اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اس کو واقعتاً ایسا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم میرے محافظ ہیں۔ تو یہ بھی ہماری پنجاب پولیس کی خاصیت ہے۔ آپ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس بڑی قابل تعریف ہے، لیکن 9 مئی کے بعد ان کے اندر ادب، تہذیب اور اپنی حدود میں رہنا، اور بڑوں کا احترام کرنا، بچوں سے شفقت کرنا، اور جو زبان ہے اس کے تو کیا ہی کہنے، اس پہ تو شیر و شکر جو ہے گل کھلتے ہیں۔ اتنا ادب تہذیب آپ کو لکھنؤ کی زبان میں نہیں ملتا جتنا پنجاب پولیس کی زبان پر ہے۔ لیکن اب بات تو یہ ہے کہ مکافات عمل ہوتا ہے، چیزیں پلٹتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ جو ایک ہی طرح سے عمل جو ہے پنجاب پولیس اب حکومتی شخصیات کے گھروں میں بھی وہی عمل دہرا رہی ہے۔ PTI یا عام آدمی جو غریب آدمی ہے جس کا بیچارے کا مسئلہ ہو، وہ تو مانے ہی نہیں رکھتے، وہ تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہے۔ اب یہ واقعات جو ہے ان SHO صاحب کو اور 11 اہلکاران جو بہادر اور جری لوگ ہیں، جو دیواریں پھلانگنے، دروازے توڑنے، گھر کی توڑ پھوڑ کرنے، اور وہی روٹین کہ جب بھی کس کے گھر میں گھستے ہیں تو CCTV کیمراز پہلے اپنے قبضے میں لیتے ہیں تاکہ ہمارا ہی کرتوت سامنے نہ آ جائیں، گملے توڑتے ہیں، جو سامنے نظر آ جاتا ہے بھوکی مر جس طرح انہوں پہ جاندے نے انہوں توڑ دینے۔ تو اب وہاں بھی یہی کیا گیا، اب ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ جب تک آپ وردیاں بدل لیں، جو مرضی کر لیں، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی زبان پر لگام نہیں ڈالیں گے، ان کی تربیت یہ ہے کہ قانون کے مطابق حد میں رہیں۔ لیکن منصور عوان صاحب کے ساتھ جس طرح سے آج یہ ہوا ہے، یہ ایک سبق ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے ان کے ہاتھوں محفوظ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اب کہیں بھی کیسے بھی جیسے یہ چاہیں گے ویسے ہی کام کرتے چلے جائیں گے۔